اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واچ دا باٹم لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یزید کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اب تک چمک رہا ہے حسین و علی کا نام اور خاک اڑ رہی ہے یزید و زیاد۔ ناظرین، یہ بد باطن سیاہ دل ننگ خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت جندل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشیر، بدخلق، تند خو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کی منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ و مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوبانی سے زیادہ خطرناک۔ ارباب فراست و اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ عنان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے سن 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ ناظرین، تاریخ خلفاء میں امام سیوطی صفحہ نمبر 212 پر لکھتے ہیں، واللہ ہم نے یزید پر جب تک خروج نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ اب آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ سخت تعجب ہے کہ لوگ ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کریں اور کھلم کھلا شراب پئیں اور نماز چھوڑ دیں۔ ناظرین، مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یزید کو ٹھیک اور حق پر جانتے اور امام علی پاک کو باغی تصور کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے مکاتب فکر میں یزید کے بارے میں کیا کیا معلومات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب ممتحن دارالعلوم دیوبند کی مصنفہ کتاب شہید کربلا اور یزید کے چند اقتباسات، کتاب کے متعلق قاری طیب صاحب کے صاحبزادے محمد سالم قاسمی اس کتاب کے تعارف کے صفحہ نمبر 3 پر فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند بصیرت اور تحقیق کی روشنی میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو برحق اور یزیدیوں کے موقف کو نفسانیت پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے جو لوگ یزید عنید کی حمایت اور امام علی مقام کی مخالفت میں ہیں، ان کو اپنے نظریوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، یزید کا ذاتی فسق و فجور بھی کچھ کم نہ تھا، دیانات میں اس کا قصور اور فطور حافظ ابن کثیر وغیرہ نے نہایت صفائی اور وضاحت سے نقل کیا، لیکن جس فسق نے اسے مبغوث خلائق بنایا وہ اس کا اجتماعی رنگ کا فسق تھا جس نے امت میں فطور پیدا کر دیا۔ ذاتی فسق سے تو محض ذات تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعی فسق سے امت اور اجتماعیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے زیادہ تر یزید کے اسی فسق کا ذکر کیا اور اس پر احکام مرتب کیے۔ پھر اس میں بھی کبیر ترین فسق جس نے امت میں اس کی طرف سے ذہنی اشتعال پیدا کر دیا وہ قتل حسین ہے، جو اس کی امارت کا شاہکار ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور یہ گزر چکا کہ یزید نے حسین اور ان کے ساتھیوں کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں قتل کیا، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر لکھا کہ فسق تو فسق، بعض ائمہ کے یہاں تو یزید کی تکفیر یعنی کافر ہونے تک کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر لکھا کہ یزید کا یہی وہ ذاتی، اجتماعی اور مسلمہ کل فسق ہے جس سے اس کے مستحق لعنت ہونے کا مسئلہ ائمہ کے زیر بحث آیا۔ علماء نے اس پر فقہی حیثیت سے کافی مفصل کلام کیا ہے۔ شہید کربلا اور یزید صفحہ نمبر 12، البدایہ و النہایہ جلد نمبر 230 کے حوالے سے نقل کیا، اور اس میں یہ عادتیں بھی تھیں کہ شہوت رانی پر جھکا ہوا تھا
بعض اوقات کی نمازیں بھی نہ پڑھتا تھا اور وقت گزار کر پڑھنا تو اس کا معمول تھا۔ شہید کربلا اور یزید، صفحہ نمبر 149۔ اور اس عبارت کے ساتھ حافظ ابن کثیر نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 60 ہجری کے بعد ایسے خلف ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوتوں کی پیروی کریں گے تو انجام کار غی یعنی کہ جہنم کی ایک وادی میں جا گریں گے۔ اشارہ یزید پارٹی کی طرف ہے جو سن 60 ہجری سے ابھری۔ شہید کربلا اور یزید، صفحہ نمبر 149، مصنف قاری طیب، جس کو قاری طیب صاحب ممتحن مدرسہ دیوبند اپنی اس کتاب شہید کربلا کے صفحہ نمبر 152 153 پر یوں بیان کرتے ہیں: بہرحال یزید کے فسق و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب ہی متفق ہیں، خواہ وہ مبالغین ہوں یا مخالفین، پھر ائمہ مجتہدین بھی متفق ہیں، اور ان کے بعد علماء راسخین، محدثین، فقہا مثل علامہ قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ہشمی، علامہ ابن جوزی، علامہ سعد الدین تفازانی، محقق ابن حمام، حافظ ابن کثیر العراسی جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اس کے قائل ہیں۔ پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متواتر المانی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے اس کا قطعی ہونا بھی واضح ہے، اور پھر اوپر سے ائمہ اجتہاد میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک نقل کر رہے ہیں اور خود شافعی اور فتویٰ دے رہے ہیں، تو انہی کی نقل سے یہ مسلک امام شافعی اور فقہ شافعیہ کا ثابت ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ یزید کے فسق کے متفق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یزید سب سے بڑا فاسق تھا۔ ناظرین، مذکورہ بالا حقائق و بصائر کی روشنی میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ امام علی مقام جناب حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی فاضل اور عظیم ہستی، جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی، شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کرنے والے فاسق اور فاجر ظالم انسان یزید کی بیعت کر کے اپنا مقتدا تسلیم کرتے، جس سے ہمیشہ کے لیے دین مبین کی ساکھ کو ایسا نقصان پہنچتا جس سے علی یوم القیامہ فسق و فجور کی حمایت کے دروازے کھل جاتے اور احکام شریعت کا مذاق اڑایا جاتا۔ لگتا ہے اسی لیے معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا: شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہی وہ حقائق ہیں ناظرین جن کے پیش نظر دین متین کی گرتی ہوئی ساکھ کو امام علی مقام نے اپنا خون دے کر سہارا دیا اور باطل قوت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا درس دیا۔ یہ بھی ہے کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے، یہ زیادتی ابن زیاد کی ہے جس سے یزید ناخوش ہوا۔ ایسا کہنا بہت سارے یزیدی ذہنوں کا مغالطہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے یہ تمام مظالم یزید پلید کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے زیر حکم کیے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے سر ابن زیاد اور یزید کے سامنے لائے گئے تو ہر ایک نے فاخرانہ انداز میں اظہار مسرت کیا۔ تو اس صحنہ جان کا پر اظہار مسرت کرنا، خوشی منانا امام حسین علیہ السلام کی برضا اور رغبت شہید ہونے کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ ناظرین، ابن زیاد اور یزید کا امام پاک کے سر مبارک کو سامنے پا کر گستاخانہ انداز میں اظہار مسرت کرنا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یزید اس معاملے سے خوش تھا یا ناخوش؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں لا کر رکھ کر عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ٹھونگے مارنے لگا اور آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کی۔ حضرت انس نے فرمایا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور امام علی مقام نے وسمہ کا خطاب کیا ہوا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس کا اوپر ہم نے ذکر کیا، کہ امام علی مقام کے قتل میں یزید کی رضا اور منشا کا دخل تھا۔ اگر دخل نہ ہوتا تو ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرتا، پھر قتل ہو جانے کے بعد آپ کے سر مبارک کی یوں توہین نہ کرتا، اور ناحق قتل اور توہین پر یزید عنید نے ابن زیاد کو کوئی سزا بھی نہیں دی۔ کیا یہ وجہ نہیں
کہ یزید اس فعل پر راضی تھا۔ اب سنیے مولانا قاری طیب صاحب ممتحن دارالعلوم دیوبند کی زبان اور ان کے قلم سے۔ ناظرین میں یہ صرف اور صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ ساری کتابوں کے حوالہ جات میں کوئی بھی شیعہ مکتبہ فکر کی کتاب نہیں۔ تو ناظرین مولانا قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین سے راضی ہونا اور احانت اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ان چیزوں میں سے ہے جو معنوی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہیں، اگرچہ ان کی تفصیلات اخبار احد ہیں۔ اور قاری طیب صاحب اس اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے ذخیرہ حدیث سے بھی ایسی روایتیں نقل کی ہیں جن سے یزید کی رضائے قتل حسین ثابت ہوتی ہے۔ حضرت جعفر سے روایت کیا کہ جب حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا اور اس کے پاس ابو برزہ صحابی بھی تھے، اور یزید نے چھڑی سے حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو ٹھونگے مارنے شروع کیے تو ابو برزہ نے فرمایا، اپنی چھڑی ہٹا، میں نے رسول اللہ کو اس جگہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ کیا حضرت حسین کے چہرے کی اس طرح توہین کرنا یہ خوشی ہے یا ناخوشی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین غیر مقلدین اہل حدیث کے مایہ ناز علامہ مولوی وحید الزمان صاحب کے تاثرات ملاحظہ فرمائیے، جنہوں نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے صفحہ نمبر 98 پر درج کیے۔ اللہ تعالیٰ کی یزید پر لعنت ہو، ہمارے امام حسین بن علی علیہ السلام اس کے خلاف نکلے اور آپ اس کی بیعت میں داخل نہ تھے، اور ایسے ہی بہت سے مدینے والے اور وہ جنہوں نے اس کی بیعت کی تھی جب انہوں نے اس کے فسق و فجور اور الحاد کو دیکھا، جیسا کہ شراب اور زنا وغیرہ کو حلال کرنا، تو اس کی بیعت توڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی کلامت اللہ اور قامت شرع متین کے لیے اپنی جان کو نثار کر دی۔ آپ سید الشہداء اور صدیق ہیں، اور جس نے حضرت حسین کی شہادت کا انکار کیا اور آپ کو باغی کہا تو اس نے خطائے فحش کی۔ ناظرین نوفل بن ابو الفرات کہتے ہیں کہ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس میں ایک روز بیٹھا تھا کہ کچھ یزید کا ذکر آیا۔ ایک شخص نے یزید کا امیر المومنین یزید بن معاویہ کہہ کر نام لیا تو عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے نے فرمایا، تو اسے امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ اس جرم میں اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ تاریخ خلفاء اردو امام سیوطی صفحہ نمبر 212۔ معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت ہو تو یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو درے لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر شخصیت بر صغیر پاک و ہند میں مسلمہ محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے یہ استنباط فرماتے ہوئے اپنی مشہور کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں، یزید امام حسین کے ہوتے ہوئے امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے صحابہ کرام اس کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ کے چند معتبر لوگ اس کے پاس شام میں جبر و اکراه سے بھیجے گئے تو وہ واپس مدینہ آئے تو عارضی بیعت کو فسخ کر دیا اور کہا یزید خدا کا دشمن ہے، وہ شرابی ہے، زانی ہے، تارک الصلاۃ ہے، محرمات سے نکاح کو حلال جانتا ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا۔ ہمارے نزدیک یہ خیال غلط ہے، کیونکہ یزید کی اہل بیت سے عداوت، ان کی حانت و ذلت کے اتنے واقعات اس سے سرزد ہوئے کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اس کی لعنت کے بارے میں توقف کرتے ہیں۔ ناظرین اب ہم درجہ بالا اکابرین نے یزید کو کن القابات سے یاد کیا وہ تو پڑھ چکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں جو اکابرین علماء کرام ہیں وہ یزید کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یزید خبیث تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یزید پلید تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید شکی اور بدبخت تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ یزید خدا تعالیٰ کا دشمن تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یزید اہل بیت کا دشمن تھا۔ سرکار داتا گنج بخش فرماتے ہیں یزید کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یزید سب انسانوں سے بدتر اور مقبوض تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یزید بے سعادت تھا۔ بولی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ یزید ناخلف تھا۔ مجدد الافسانی فرماتے ہیں یزید بدبخت تھا۔ مجدد الافسانی فرماتے ہیں یزید لعنت کا حقدار ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایتوں سے ثابت ہے۔
سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 درے لگائے جائیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ناظرین، اب بھی اگر کوئی یزید کو حق پہ اور ٹھیک اور امام علی پاک کو باغی قرار دیتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے تو ہم ماں سوائے اس کی عقل پر ماتم کیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یزید بن معاویہ کی موت کا آپ کے سامنے حوال بیان کریں گے۔ ناظرین، سعادت الکونین کتاب کے صفحہ نمبر 154 پر حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ اور خبر دے جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ ناظرین، یزید بن معاویہ کی موت کچھ اس طرح سے ہوئی۔ دمشق کے بھرے دار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید سن لے، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور سامعین کے دلوں پر یہ بات اتر گئی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یا کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفرین انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے 2 سے 2.5 سال کے اندر یزید مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ پیٹ کے درد، آنتوں کے زخم کی ٹیسوں سے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں سبط رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب نے اس کو مجبور کر کے خلافت پر متمکن کر دیا، لیکن 1 سے 2 سال کے اندر ہی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ خیر، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سکڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد وہ نشتر کی طرح اسے چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور ایسے جیسے ہی اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نقش کربلا صفحہ نمبر 65۔ لیکن کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یزید اپنے ہی گھوڑے کے پاؤں تلے آ کر مر گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔